میرے لیے بھی دعا کیا کرو تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے بیان کروں۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ یقیناً یہ پروگرام آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے روحانی اور جسمانی ترقی کا باعث ہے۔ ہمارے ساتھ آج خداوند کی خادمہ کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے موجود ہیں، جن کا نام ہے مبشرہ روت کرن مورس۔ ان سے ہم ملاقات کریں گے اور ان سے ان کی خدمت کے بارے میں بھی جانیں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ آج آپ خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طور پر آپ خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں نیشنل نیوز نامہ اور اس کی پوری ٹیم کو تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم لوگ یہاں پر آ کر خدا کا کلام شیئر کر سکے۔ اور میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے، ہماری منسٹری جو ہے اس کا نام ہے شلوم دا پیس میکر، اور ہم پوری فیملی جو ہے، ہمارے بھائی بہن، ہم سب لوگ مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں، ڈفرینٹ پلیسز پہ جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کر خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں، گیتوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرا تعلق جو ہے وہ ریبلٹ چرچ آف ہولی اسپرٹ UK ان کے ساتھ ہے، وہ اپسٹولک چرچ ہے، جن کے وسیلے سے میں نے گفٹ آف پریئر پایا۔ اور اس کے علاوہ میں وائکلف بائبل انسٹیٹیوٹ اس کے ساتھ پچھلے 3.5 سال سے ایز این ایسوسیٹ ٹرانسلیٹر کام کر رہی ہوں۔ اوکے، تو آپ نے اپنی منسٹری کا باقاعدہ آغاز کب کیا؟ ہم نے اپنی منسٹری کا آغاز جو تھا وہ 2010 میں کیا تھا۔ ہمیں خدا کی کال محسوس ہوئی اور خدا کی بلاہٹ کو محسوس کر کے ہم نے خدا کے کلام کو ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کر شیئر کرنا شروع کیا، گھروں میں، ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر، گیتوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے۔ خداوند کے نام کو جلال ہو کہ وہ اپنے فرزندوں کو جوانی کے ایام میں اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ابھی ہم بہن سے خداوند کے کلام کو، خداوند کی آواز کو ان کے وسیلہ سے آج سنیں گے۔ آج کا حوالہ نیا عہد نامہ رسولوں کے اعمال اس کا 16 باب 22 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے۔ ہم نے بہت ساری مڈ نائٹ ورشپ سروسز کے بارے میں سنا ہوگا۔ آج جس مڈ نائٹ ورشپ سروس کے بارے میں میں بات کرنے والی ہوں وہ اپنے طرز کی ایک انوکھی مڈ نائٹ ورشپ سروس ہے۔ پولس اور سیلاس خدا کے 2 خادم جو خدا کا کلام سنانے کی وجہ سے جیل میں ڈال دی گئے۔ جب وہ فلپی پہنچے تو وہاں ان کی بہت مخالفت کی گئی، اور اس مخالفت کا انجام یہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈلوا دیا گیا۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں یا ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم مشکلوں میں یا پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پولس اور سیلاس جو تھے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جیل میں ڈالے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خدا کی فرما برداری کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے تھے۔ فلپی میں آنے کا پولس رسول کا کوئی پلان نہیں تھا۔ پولس رسول اور سیلاس جو تھے وہ کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتے تھے، لیکن 2 بار خدا نے ان کے پلان کو ڈسٹرب کیا اور ان کو یہاں بھیجا۔ ہم 6 آیت میں دیکھتے ہیں، 16 باب کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے کہ اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا۔ یہ پہلی بار جب خدا نے ان کے پلان کو ڈسٹرب کیا۔ دوسری بار، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بیتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ یہ دوسری بار ان کا جو پلان تھا وہ خدا نے ڈسٹرب کیا۔ اور اس کے بعد ان کو مقدنیہ میں خدا کے روح نے انہیں فلپی میں بھیج دیا،
اور فلپی میں آنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بار خدا ہمارے پلانس کو ڈسٹرب کرتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کو ہماری زندگیوں میں پورا کر سکے۔ یہاں پولس اور سیلاس جو تھے وہ جیل کے تاریخ حصے میں پہنچ چکے تھے، کیونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا، وہاں کے جو فوجی تھے، جو سپاہی تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو بڑی احتیاط سے اندر کے جیل خانے میں رکھنا ہے۔ اور پرانے وقتوں میں جو جیل خانے ہوتے تھے ان میں اس وقت لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بہت اندھیرا ہوتا تھا، تاریکی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو بھی وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ خدا کے خاص لوگ جو ہے شیطان ان کے لیے خاص پلان تیار کرتا ہے۔ ابلیس نے ان کو اندر کے سیل میں جا کر بند کر دیا، ان دونوں کو بینت لگوائے گئے، ان کا جسم جو تھا زخموں سے چھلنی تھا، یہ اکیلے پریشان حالت میں اندر کے سیل میں بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کریں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، ہمیں چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں اندھیرا آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب ابلیس ہمیں اندھیرے میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں ڈالتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں بہت بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ابلیس ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، تکلیفوں میں ڈالتا ہے، اندھیرے میں ڈالتا ہے، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ یہاں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کرنا چاہوں گی، ایک چھوٹے سے پرندے کی، پیراکیٹ، جو بہت خوشی سے اپنے پنجرے میں رہا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں پریشانی تب اسٹارٹ ہوئی جب اس کے مالک نے فیصلہ کیا کہ اس کے پنجرے کو صاف کرے گا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ویکیوم کلینر لیا، اس کے ہوس کو اس نے پنجرے کے ساتھ اٹیچ کیا، اور وہ پنجرے کو صاف کر ہی رہا تھا کہ اس کی کال آ گئی، اس کو فون کی بیل رنگ ہوئی تو وہ وہاں چلا گیا۔ وہ فون پہ مشکل سے ہیلو ہی کہہ پایا تھا کہ اس کو چپی کی آواز سنائی دی۔ اس پرندے کا نام چپی تھا، تو اسے اس پرندے کی آواز سنائی دی۔ اسے اندر جا کر دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ بیچارہ معصوم پرندہ تھا، وہ ویکیوم کلینر کے اندر سک ہو گیا تھا۔ اسے جلدی سے ویکیوم کلینر کی تار نکالی، اس کو آف کیا، اور پھر اس نے اس ویکیوم کلینر کے بیگ کو کھول کے دیکھا۔ جو پرندہ تھا وہ پورا کا پورا مٹی میں کور ہو چکا تھا، مٹی سے بھر چکا تھا۔ اس نے اس کو فوراً سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس نے اس کو جا کر دھویا، اس کو پانی میں ڈال دیا۔ وہ پرندہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا پانی میں جا کر۔ پھر اس نے اس کو نکال کے ٹاول سے خشک کیا، اس کے بعد اس نے اس کو ڈرائی مشین لگا کر ڈرائی کیا، اور پھر سے اس کو پنجرے میں ڈال دیا۔ یہ پرندہ جو تھا اپنے مالک کے لیے گیت گایا کرتا تھا، یہ اپنے پنجرے میں بہت خوشی سے رہا کرتا تھا جب تک اس کی زندگی میں یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ ایک دن اس کے مالک کو اس کے دوست کی کال آئی، اور اس نے کہا کہ تمہارے پرندے چپی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا پرندہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ٹرامیٹائز ہو گیا ہے، اب وہ پنجرے میں غور سے دیکھتا رہتا ہے باہر کی طرف، اور اب وہ گیت نہیں گاتا۔ اس حادثے نے اس کے گیت اس سے چھین لیے۔ ہمیں سے بہت سارے مسیحوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ جب ابلیس ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، جب ابلیس ہمیں تکلیفوں میں ڈالتا ہے، جب ہمیں اندھیرے میں ڈالتا ہے، تو ہمیں سے بہت سارے لوگوں کے گیت کھو جاتے ہیں۔ ہم پنجرے کی طرف خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن جو پولس اور سیلاس کو اس جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ رات کے وقت درد سے بے حال، نہ لائٹ، نہ ان کے پاس بائبل پڑھنے کا جگہ تھی، کیونکہ اندھیرے میں ان کو جو تھی وہ بائبل پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ گیت کی کتاب ان کے پاس تھی نہیں، ان کو لیرکس بھی نہیں تھے ان کے پاس گیت کے۔ تو انہوں نے آدھی رات کے وقت کیا کیا؟ 25 آیت میں لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے۔ نہ صرف وہ گیت گا رہے تھے کہ بلکہ وہ اپنی پوری پاور سے گیت گا رہے تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی ان کی گیتوں کو سن رہے تھے۔ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں،
مصیبتوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے گیت گانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ خوشی کے وقت تو ہر کوئی گیت گاتا ہے، لیکن دکھ کے وقت گیت صرف خدا کے اپنے لوگ گاتے ہیں۔ اسی لیے یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اور اگر کوئی دکھ میں ہو تو وہ گیت گائے۔ اسی لیے جو گیت ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ خوشی کے وقت گاتے ہیں، لیکن یہاں خدا کے خادم جو تھے پولوس اور سیلاس، وہ اس دکھ کے حالت میں بھی گیت گا رہے تھے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی پہ چل رہی ہیں تو ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دے گا، لیکن جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اسی وقت ابلیس کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے، اسی وقت وہ ہماری زندگی کو اور زیادہ ٹائٹ کر دیتا ہے، اور زیادہ پریشرز ڈالتا ہے ہم پر، اور زیادہ مصیبتیں پریشانیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پولوس اور سیلاس جو تھے وہ کس طرح گیت گانے کے قابل ہوئے؟ اتنی دکھ کی حالت میں، اتنی پریشانی کی حالت میں وہ کس طرح گیت گا رہے تھے؟ کیونکہ پولوس رسول رومیو کے خط میں لکھتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ صدرک میثق عبدنجو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے حکم کو نہیں مانیں گے، ہمارا خدا ہم کو آگ کی بھٹی سے بچانا جانتا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کیا ہے۔ جب خدا کے لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں آتے ہیں تو وہ اپنے گیتوں کو کھوتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں گیت گانا جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم جب گیت گاتے ہیں تبھی گاتے ہیں جب ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا گناہ جو تھا وہ کیا تھا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچڑا بنایا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کا گناہ جو تھا وہ تھا ان بلیف، انہوں نے خدا کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ زبور 106 اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگی۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے خدا پر بھروسہ رکھنا کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے گا، اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں تبھی ہم گیت گا پاتے ہیں۔ جب ہم ایمان نہیں رکھتے تب ہمارے منہ سے گیت نہیں نکلتے۔ ایک پاسٹر تھے چائنا کے، رچرڈ ڈبلیو، وہ اپنی کہانی لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم چائنا کی جیل میں ڈالے گئے تو وہاں ہمیں بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہمیں 18 گھنٹے تک یہ سنایا جاتا تھا کہ مسیحت جو ہے وہ اب مر چکی ہے، مسیحت کا وجود جو ہے وہ اب باقی نہیں رہا، اور اس حالت میں اس کے لیے ایمان میں قائم رہنا بہت مشکل تھا۔ نہ تو ان کے پاس کوئی بائبل تھی، نہ کوئی ٹی وی چینلز تھے، نہ تو وہ ایمان کی باتیں سن سکتے تھے، اور نہ ان کے آس پاس کوئی مسیحی لوگوں میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ تو ایک دن اس پاسٹر نے کہا کہ میں نے سوچا کہ مجھے 18 گھنٹے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مسیحت مر چکی ہے، تو مسیحت پر ایمان رکھنا بند کر دو، کیونکہ مسیحت اب باقی نہیں رہی۔ باہر جا کر دیکھو تمہارے سارے ساتھی جو ہیں وہ مسیحت کو چھوڑ چکے ہیں، مسیحت ختم ہو چکی ہے، مسیحت مر گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے خدا پر ایمان رکھ کر ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اگر مسیحت مر چکی ہے تو میں اس کی قبر پر کھڑا ہو کر انتظار کروں گا کہ وہ تیسرے دن زندہ ہو جائے۔ ہلیلویا! اور مسیحت زندہ ہو جاتی ہے، چاہے اسے قبر میں ڈال دو، چاہے اسے جیل میں ڈال دو، چاہے اسے اندر کے سیل میں جا کر رکھ دو، مسیحت زندہ ہو جاتی ہے، مسیحت اوپر آ جاتی ہے۔ چاہے اسے قبر میں دفن کر دو، مسیحت پھر سے ریزریکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ریزریکٹڈ کنگ کو ورشپ کرتے ہیں، ہم ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ چاہے مسیحت کو مار دیا جائے وہ پھر بھی زندہ ہو جائے گی۔ خدا وفادار خدا ہے، خدا اپنے وعدوں کا پکا خدا ہے۔ جب ہم اس پر بھروسہ کر کے حمد کے گیت گاتے ہیں، ایمان کے گیت گاتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ قید خانے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ جب وہ حمد کے گیت گا رہے تھے تو یکا یک بڑا بھونچال آیا
यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल गई। पौलुस रसूल जो था वो शैतान और उसके लोगों के लिए और उसके चेलों के लिए ख़तरनाक इंसान साबित हुआ। इब्लीस ने उसको जेल में इसलिए डाला था कि वो खुदा के ख़िलाफ़ कुछ बोले। जब बनी इसराइल पर मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई, तो बनी इसराइल ने खुदा की तकफीर की। उन्होंने खुदा से कहा कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ ले आया? तू हमें यहाँ क्यों लेके आया? उन्होंने खुदा के प्लान पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपने प्लान पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पौलुस और सीलास जब खुदा उनको अपने प्लान के तहत जेल के अंदर लेकर जाता है तो वो अनबिलीफ की बातें नहीं करते, वो बेईमानी की बातें नहीं करते, वो ईमान के साथ गीत गाते हैं और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की निजात का बाइस भी बनते हैं। ना सिर्फ वो अपने आप को आज़ाद कराते हैं बल्कि वहाँ के सब दरवाजे खुल गए। कलाम में लिखा है कि उस कैद खाने की बुनियादें हिल गईं। इब्लीस ने पौलुस और सीलास के ईमान को हिलाने के लिए उनको जेल में डाला था, लेकिन पौलुस और सीलास के ईमान के गीतों ने उस कैद खाने की बुनियादें हिला दी। पौलुस जो था वो इब्लीस और उसके चेलों के लिए एक डेंजर था, क्योंकि पौलुस को इब्लीस और उसकी जो सारी चेले थे वो जानते थे। और ये मैं इस तरह कहती हूँ क्योंकि जब एक दफ़ा कुछ लोग पौलुस की तरह बदरूहों को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो बदरूहों ने कहा कि पौलुस को तो मैं जानती हूँ। इसका मतलब है कि पौलुस के बारे में इब्लीस और उसके चेलों के दरमियान मीटिंग होती थी। वो उसको रास्ते से हटाना चाहते थे, वो चाहते थे कि किसी तरह ख़त्म हो ताकि खुदा का कलाम आगे ना फैले। लेकिन पौलुस ने अपने ईमान के गीतों के ज़रिए, अपने ईमान के ज़रिए उस कैद खाने की बुनियादों को हिला दिया। पौलुस रसूल ने और सीलास ने मिडनाइट वर्शिप की, बजाय इसके कि वो खुदा को इल्ज़ाम देते कि तू हमें यहाँ क्यों ले आया, हम तो अच्छे भले कहीं और जा रहे थे, तूने हमें यहाँ पर क्यों ला के रख दिया, हमारा यहाँ पर कलाम सुनाने का क्या फ़ायदा हुआ। बजाय इसके कि वो खुदा से शिकायत करते, वो जानते थे कि खुदा वफ़ादार खुदा है, खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, खुदा अपने वादों का पक्का खुदा है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम करता है। और खुदा के बहुत बड़े मौजज़ात जो हैं उनमें से बहुत सारे मौजज़ात वो अंधेरे में ही हुए हैं। आधी रात के करीब खुदावन का फरिश्ता मिस्र से गुज़रा और उनको आज़ाद कराया। आधी रात के करीब यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा पैदा हुआ। आधी रात के करीब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शोर मचा कि दुल्हा आ गया। हमारा खुदा तारीकी में भी काम करना जानता है। जब इब्लीस हमारी ज़िंदगियों को अंधेरे में डालता है, अंदर की सेल में डाल देता है, हमें लिमिटेड कर देता है, हमें परेशानियों से भरता है, उस वक्त भी हमारा खुदा हमें मुसीबतों और परेशानियों से निकालना जानता है। वो उनको जानता है जो उस पर ईमान रखते हैं, वो उनके लिए कैद खाने की बुनियादें हिलाना जानता है, वो उनके लिए दरवाज़े खोलना जानता है। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको बहुत बरकत मिले, आमीन। हम सब दुआ करेंगे। ए प्यारे खुदावंद, जिंदा और जलाली बाप खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू वफ़ादार खुदा है खुदावंद, तू वादों को पूरा करने वाला खुदा है खुदावंद, तो अपने इंतज़ार करने वालों के लिए बहुत कुछ करता है खुदावंद। जो तुझ पर ईमान रखते हैं खुदावंद वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। तूने वादा किया है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होंगे मगर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए फ़िदिया में दिया और हमें नजात दिया खुदावंद। आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। नेशनल न्यूज़ नामा की पूरी टीम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तो उनको इसी तरह से खुदावंद अपने काम के लिए इस्तेमाल करता रहे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।